تو مولوی صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں مولوی جی شرمائیے مت، شرمانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اس لیے آج کچھ لوگ جب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اس پہ FIR کرتے ہیں، یہ دیکھو اس نے صحابہ کی توہین. بھائی ان کتابوں کے اوپر توہین کا مقدمہ قائم کرو. یہ جو ہمارے ہاں لکھی ہوئی ہیں یہ حدیث کی کتابیں، یہ ڈرامے بند کر دو. یہ جو تم محبان اہل البیت کے اوپر یا لوگوں کے اوپر کرتے ہو. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مولانا صاحب سے سوال کیا گیا انٹرویو کے اندر، اور ان سے کہا گیا کہ جو معاویہ بن ابی سفیان کی والدہ ہیں ہندہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام ان کا کلیجہ چبایا تھا جو وحشی نے قتل کیا حضرت حمزہ کو. تو کلیجہ چبانے والی جو خاتون ہے وہ ہندہ، جو کہ معاویہ بن ابی سفیان کی والدہ. تو یہ مولانا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نہیں بھائی یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اس واقعے کی کوئی سند نہیں ہے، یہ واقعہ درست نہیں ہے. یعنی جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہندہ نے کلیجہ چبایا تھا اور جو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام ان کو شہید کیا تھا، یہ حقیقت کا واقعہ نہیں ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی ہماری اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے؟ کیا ہندہ نے سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، نہیں چبایا تھا؟ کس نے جناب حمزہ کو قتل کیا تھا؟ کون تھا جس نے جناب حمزہ کو شہید کیا اور کیا وجوہات تھی؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. ممکن ہے یہ مولانا صاحب کا عقیدہ نظریہ اس طور پر ہو، یہ تاریخ کو ایسے دیکھتے ہوں، ان کے نزدیک یہ بات پایہ ثبوت کو نہ پہنچی ہو، تو ان کو یہ بات کرنے کا مکمل حق ہے کہ یہ اپنا یہ موقف بیان کریں کہ بھائی میں اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا یا درست نہیں سمجھتا. لیکن یہ بات کہنا میرے نزدیک بالکل صحیح نہیں ہے کہ یہ ہماری اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ بات موجود نہیں ہے. یعنی یہ بات کہنا کہ یہ واقعہ من گڑت ہے، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے اور صحیح کتابوں میں نہیں ہے، ہماری حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص آپ سے یہ بات کہتا ہے تو یہ بات غلط ہے. آپ اس کے منہ پر ہی کہہ دیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہماری اہل سنت والجماعت کی صحیح کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ بات الگ ہے کہ ایک شخص کہے کہ بھائی میں اس کو نہیں مانتا، تو یہ الگ معاملہ ہے. لیکن کتابوں میں بہرحال ہمارے ہاں صحیح مصادر کے اندر یہ بات موجود ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ مولانا صاحب کو کہ مولانا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، حقائق کو تسلیم کریں، مانیں. اگر ایک واقعہ ہوا ہے تو آپ سینے پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ میں اس واقعے کو مانتا ہوں، ہماری کتابوں میں موجود ہے. شرم کیوں کر رہے ہیں آپ؟ شرمندہ نہ ہوں آپ. مسند احمد کی روایت ہے، روایت کا نمبر 4414 ہے. اور اس روایت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مسند احمد، یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لکھی ہے، یعنی احادیث کی کتاب ہے. اور یہ کوئی ضعیف طرح کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہماری جو پائے کی کتابیں احادیث کی ان کے اندر مسند احمد کا شمار ہوتا ہے. اس کی تحقیق کی ہے شعیب ارناؤوط نے بھی اور احمد شاکر نے بھی. احمد شاکر نے یہ جو روایت میں آگے آپ کو پڑھ کر سنانے جا رہا ہوں، اس روایت کے بارے میں لکھا ہے اسنادہ صحیح، یعنی اس کی جو سند ہے وہ صحیح ہے. اس کی سند کیا ہے؟ وہ صحیح ہے. اور ساتھ میں یہ لکھتے ہیں کہ وَهُوَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ وَقَالَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ وَقَدِ اخْتَلَطَ. مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسے احمد نے روایت کیا، اور اس میں عطا بن صائب ایک راوی ہیں، اس کا حافظہ تھوڑا سا اس میں کمی آ گئی تھی. وَنَقَلَهُ ابن کثیر فی التفسیر. اور اس واقعے کو ابن کثیر نے تفسیر میں نقل کیا ہے. وہ تاریخ، اور ابن کثیر نے اس کو تاریخ میں یعنی البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا ہے، جو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. کہتے ہیں وقال فی التاریخ تفرد به احمد. ابن کثیر نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف احمد بن حنبل نے روایت کیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ صرف احمد بن حنبل نے اس کو روایت نہیں کیا، بلکہ اسے ہمارے دیگر جو اہل سنت والجماعت کے جو چوٹی کے علماء ہیں، حتیٰ کہ بخاری رحمہ اللہ کے جو شیخ ہیں، استاد ہیں بخاری کے، ابو بکر ابن شیبہ العبسی الکوفی، انہوں نے بھی اسے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس واقعے کو نقل کیا، اس روایت کو جو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں. تو مولوی صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں مولوی جی شرمائیے مت، شرمانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، نہ جھگڑنے کی ضرورت ہے، نہ غصہ ہونے کی ضرورت ہے. دھڑلے سے آپ اس کو قبول کیجئے. روایت ہے، شعبی سے ہے، وہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ طویل روایت ہے. میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں گا، اس روایت کو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. میں یہاں پر جو استدلال ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ
اس کے جن الفاظ سے ہم استدلال کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ السابقون الاولون صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور صاحب عزیمت انسان تھے، وہ کہتے ہیں ان النساء کن یوم احد خلف المسلمین یجہزن علی جرح المشرکین فلو حلفت یومئذ رجوت ان ابرہ انہ لیس احد منا یرید الدنیا. کہتے ہیں کہ احد کے دن جو عورتیں تھیں وہ مسلمانوں کے پیچھے تھیں اور وہ زخمیوں کی عیادت کر رہی تھی، ان کو پانی وغیرہ دینا اور ان کی مرہم پٹی وغیرہ کرتی تھیں. اور کہتے ہیں کہ اگر میں اس دن کے بارے میں، احد کے دن کے بارے میں اگر یہ قسم کھاؤں کہ اگر میں قسم کھاتا ہوں تو میں اپنی قسم کے اندر سچا ہوں گا. انہ لیس احد منا یرید الدنیا، کہ ہم میں سے کوئی اس دن ایسا نہیں تھا کہ جو دنیا چاہتا ہو. یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہو گئی قرآن مجید کے اندر ہے، آل عمران 152 3 کی 152 ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور جو آخرت چاہتے ہیں. یعنی قرآن نے تقسیم کر دی. یہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلما خالف اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعصوا ما امروا به، پھر جب کچھ صحابہ نے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر جو چوٹی کے اوپر جن کو کھڑا کیا تھا، ان کو متعین کیا تھا کہ تم یہیں پہ رہنا اور اپنی جگہ سے ہلنا مت، جب انہوں نے رسول اللہ کی اس حکم عدولی کی تو پھر اس کے نتیجہ جو کچھ ہوا وہ پھر ہم سب کے سامنے، ہم نے تاریخ کے اندر پڑھا کہ پھر مشرکین خالد ابن ولید کی قیادت کے اندر آئے اور انہوں نے بدر کے اندر 70 مشرکین مارے گئے تھے، احد کے اندر 70 جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہوئے. یہ اس کا نتیجہ تھا. بہرحال کہتے ہیں کہ جب اس طرح معاملہ ہوا، لوگ ہمارے میں سے بہت سارے شہید ہوئے. فجاء ابو سفیان فقال اعل حبل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قولوا اللہ اعلی و اجل. ابو سفیان نے اس دن نعرہ لگایا اعل حبل، حبل کی جے ہو، جے حبل کی اس نے آوازیں لگائی. اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ کہو، مسلمانوں سے کہو، مسلمان یہ کہیں اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند ہے، اللہ بزرگ ہے. تم حبل کی جے کار کرو، ہم اللہ کی مدح ثنا کریں گے. قولوا اللہ مولانا والکافرون لا مولا لهم، تم یہ کہو کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور کافر ان کا کوئی مولا نہیں ہے. ہمارا مولا اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا مولا بروز غدیر وہ علی بن ابی طالب کو قرار دیا کہ سب کا مولا، صحابہ کا مولا، سب کا مولا وہ علی بن ابی طالب ہے علیہ السلام. بہرحال آگے کہتے ہیں قال فنظروا فاذا حمزۃ قد بخر بطنہ، دیکھا گیا جو ہمارے جو مقتولین تھے، جو شہداء ہمارے تھے، جب وہ دیکھے گئے تو ان میں سیدنا حمزہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت حمزہ کا جو پیٹ تھا وہ چاک کیا گیا تھا درمیان سے. وَأَخَذَتْ هِنْدُ كَبِدَهُ فَلَاكَتْهَا، اور ہندا نے ان کا جو کلیجہ تھا وہ اس میں سے نکال کے مدغتھا، یعنی لاکتھا کا معنی ہے مدغتھا، اس کو چبا لیا تھا ایسے، یعنی کسی چیز کو ایسے لے کر ایسے چبانا. فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَن تَأْكُلَهَا، لیکن اس کو نگل نہ سکی، اس کو نگل نہ سکی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَأَكَلَتْ مِنْهُ شَيْئًا، تو رسول اللہ نے صحابہ سے یہ پوچھا مجھے یہ بتاؤ کیا ہندا نے جناب حمزہ کا کچھ یعنی کلیجے میں سے کچھ کھا بھی لیا، اس کے معدے میں بھی چلا گیا ہے؟ قالوا لا، تو صحابہ نے کہا نہیں. قال ما كان اللہ لیدخل شیئا من حمزة النار، اللہ اکبر، اللہ نہیں ہے کہ وہ داخل کرے کسی چیز کو بھی حمزہ کی جہنم میں، یعنی حمزہ سے جو بھی چیز جڑی ہوئی ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گی. یعنی مراد یہ تھی کہ اگر یہ کھا لیتی تو یعنی حمزہ کا ٹکڑا ان کے اندر چلا جاتا نا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما کان اللہ لیدخل شیئا من حمزة النار، اللہ حمزہ کی کسی بھی حصے کو آگ میں نہیں ڈالے گا،
آگ میں نہیں ڈالے گا. فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمزة فصلى علیہ وجیء برجل من الانصار فوضع الى جنبه فصلى علیہ فرفع الانصاری وترك حمزة حتى جیء بآخر. تو یہ ہے روایت کے الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے سنائے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے 4414 4414 یہ روایت کا نمبر ہے. روایت کے جو دیگر مصادر ہیں، یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے. اس کو نقل کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، جو کہ میں نے بتایا آپ کو کہ بخاری کے استاد ہیں. اور المتوفیٰ 235 ہجری روایت کا نمبر ہے 36783. طبقات الکبریٰ کے اندر بھی جلد 3 صفحہ 12 پر یہ روایت موجود ہے. محمد بن سعد بن منیع الزہری المتوفیٰ 230 ہجری. جامع المسانید لابن الجوزی المتوفیٰ 597 ہجری روایت کا نمبر 4102. یہ روایات موجود ہیں مولانا، صحیح روایات ہیں. محققین نے اس کو صحیح کہا ہے، آپ اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں. آپ پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں اس کو ضعیف، مجھے تو وجہ نہیں معلوم، شاید آپ کو معلوم، مجھے بتا دیجئے گا. لیکن حقائق چھپانے سے چھپتے نہیں ہیں. آپ لاکھ کوشش کریں، آپ کاغذ کے پھولوں کو خوشبو بنا کر پیش کریں، لیکن وہ حقیقت تو ہے نہیں نا. کاغذ کے پھول جو ہے وہ خوشبو بن جائیں گے. تو دوستو یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ مولوی صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے، تو حقیقت آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. بلکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سلیمان ندوی رحمہ اللہ، جو اردو کے اور بڑے سیرت نگار ہیں، شبلی نعمانی کے شاگرد، انہوں نے سیرت عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر جو کتاب لکھی ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاویہ بن ابی سفیان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کرتی تھی، اے جگر خارہ کے بیٹے. یہ لفظ استعمال ہے وہاں پر، میں آپ کو اسکرین کے اوپر بھی یہ دکھانا چاہوں گا. تو یہ مشہور و معروف تھا. تو اس لیے آج کچھ لوگ جب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اس پہ FIR کرتے ہیں، یہ دیکھو اس نے صحابہ کی توہین. بھائی ان کتابوں کے اوپر توہین کا مقدمہ قائم کرو. یہ جو ہمارے ہاں لکھی ہوئی ہیں یہ حدیث کی کتابیں، یہ ڈرامے بند کر دو. یہ جو تم محبان اہل البیت کے اوپر یا لوگوں کے اوپر کرتے ہو اور ملک کا جو ہے امن برباد کرتے ہو، کتابوں پھر تمہیں کتابیں جلانی پڑیں گی. تو یہ جو نالائکی ہے نا، تمہاری اس نالائکی کے نتیجے میں جو تحقیق کے دروازے بند ہو رہے ہیں اور جو لوگوں کے اندر خوف و ہراس جو پھیلتا ہے. آپ چاہتے یہی ہو کہ حقائق کو بند کر دیں، لیکن حقائق کو چھپانا یا حقائق کو بند کرنا ایسے ہی جیسے سورج کے سامنے سے آپ ہاتھ رکھ دیں اور اس کی روشنی آپ بند کرنا چاہیں، لیکن سورج کے سامنے ہاتھ رکھنے سے تو حقائق بند نہیں ہو جاتے. یا مور کی طرح اپنا سر جو ہے نا وہ مٹی میں ڈال دینے سے وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ جو بلا آنے والی ہوتی ہے وہ رک جائے گی. تو آپ کے اوپر تو یہ اس طرح کی بلائیں آتی رہیں گی. اگر آپ ان حقائق کو سننا نہیں چاہتے نا اور اس کو چھپانا چاہیں گے تو مولوی جی بلائیں آپ کے اوپر آتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.